ندی نکل رہی تھی، نزا کا عالم. صحابہ کرام کو شکایت پہنچی، صحابہ کرام آزو بازو میں ہیں، دیکھ رہے ہیں. نبی پاک کو انفارمیشن اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ علقمہ نزا کے عالم ہے، علقمہ نزا کے عالم ہے، سرکار روح نہیں نکل رہی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جانے سے پہلے ان کی ماں کے پاس جاتے، وہاں جانے سے پہلے ان کی ماں کے پاس جاتے اور ایک جملہ کہتے، ماں علقمہ کو معاف کر دے. سید العالمین، امام الانبیاء والمرسلین، ساری کائنات کا داتا مسیحا، ڈائریکٹ ڈانٹ کر کہتے، نہیں کہتے دعا کر دیتے بخشش ہو سکتی، یقین جانا ہوتی. لیکن حقوق کی پامالی کرنے والی اولاد کو بتا رہا ہوں میں، جو ماں باپ کو چھوڑ کر کے 40 دن اور 20 دن صرف بریانی کی بنیاد پر جاتے اور دین سیکھنے نہیں، دین برباد کرنے، پیادبی سیکھ کر کے آتے ہیں، غوث کو گالی دیتے ہیں، خواجہ کو گالی دیتے ہیں، دروں کو آستانوں کو گالی دیتے ہیں. یہ تم نے دین سیکھا ہے، اے نے دنیا سیکھا ہے، کچھ نہیں سیکھا، سب برباد کر دیا. سنا جب رسول پاک نے ماں کو کہا معاف کر دے تو ماں نے برجستہ کہا میں معاف نہیں کروں گی، میرا دل دکھا، میرا دل دکھا. صحابیہ کی ماں، صحابی کی ماں، نوٹ کریے آپ جملہ. اور آج کی رات کی مناسبت، اگر آپ نے دل دکھایا ہے ماں کا، شرم مت کرو، جاؤ کہو ماں 9 مہینہ رکھ کر جب تو نے تکلیف سہا، ایک تکلیف میں نے دیا ہے اسے معاف کر دے ماں. اگر تو معاف نہیں کرے گی تو ہماری بخشش نہیں ہوگی. مانگو معافی کیا کر کے، بخشش نہیں ہوگی. حضرت علقمہ کی ماں کہتی میں معاف نہیں کروں گی. اور جب نبی پاک نے کہا معاف نہیں کروں گی، میں کہہ رہا ہوں نہیں معاف نہیں کروں گی، میرا بہت دل دکھا. تو رسول پاک نے صحابہ کرام کو حکم دیا ایک خندق کھودا جائے، ایک خندق کھودا جائے. اور خندق کھودنے کے بعد لکڑی، سوکھی لکڑی ڈالی اور آگ لگائی اور ماں کو بلایا. اور بلانے کے بعد حضرت علقمہ کو کہا کہ بلاؤ. توجہ دینا پیارے، علقمہ صحابی رسول ہیں، ان کے قدم کی دھول کے وسیلے سے ہم بخشے جائیں گے. لیکن یہ صرف ہمارے لیے آئیڈیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں آپ دیکھو اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صحابہ کرام کو بے شک ایمان مانو گے تو ہدایت پر ہوگے. صحابہ کرام کو ایمان کا آئیڈیا مانو گے تو ہدایت پر ہوگے، ان کو چھوڑ دو گے تو ہدایت پہ نہیں رہو گے. وہ صحابی کو بلاتے ہیں نبی، اور نبی کہتے، نبی دوسرے صحابہ کرام کو کہتے علقمہ کو اٹھاؤ اور اس جلتی دھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، آگ میں ڈال دو. یہ جملہ سننا تھا، ماں کا دل اور آگ میں تڑپا اور کہا نہیں یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، آگ میں مت ڈالو. اب جیسے ہی یہ جملہ منہ سے نکلا علقمہ کی روح نکل گئی، علقمہ کی روح نکل گئی. اور جب روح نکلی تو اس وقت کیا فرمائے ہوں گے رسول، آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہو کہ ماں کا دل دکھاؤ گے روح کبھی اچھے سے نہیں نکلے گی، اور نکل بھی گئی تو چین سے روح نہیں رہ سکتی. نوٹ کر، چین سکون چاہتے ہو دنیا میں بھی تو ماں باپ کو راضی کرو. اگر وہ ناراض ہو گئے، رب ناراض ہو جائے گا. تم کیا سوچتے ہو ماں باپ فلم دیکھتے ہیں، ماں باپ الٹے پلٹے کام کرتے ہیں، تم یہ مت کرو. ان کے الٹے پلٹے کام کا عذاب رب دینے والا ہے، مگر وہ تیرے لیے ماں باپ، تیرے لیے وہ ماں باپ ہے، تو اس کا بیٹا ہے، تو اس کے قدم کو چوم. تیرے لیے ان کا قدم جنت ہے، ان کو جنت چاہیے تو وہ اپنی ماں کو تلاشے گی، وہ اپنی ماں کو تلاشے گی. لیکن اے بیٹا، رب کے رسول نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری ماں امہاتکم، تمہاری ماں کے قدموں کے تلے جنت رب نے رکھا ہے. یہ نہیں کہا نیک ماں کے تلے، اچھی ماں کے تلے، نہیں، ہر مومن بیٹے کی ماں کے تلے جنت ہے. اسی لیے سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ صاحبہما فی الدنیا ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا. لوگوں اگر ماں باپ شرک کا درس دے، شرک پر پریشر ڈالے، شرک کرنے پر پریشر ڈالے تو ان کی اطاعت مت کرنا. لیکن سنا، اگر وہ مشرک ماں باپ بھی تمہارے سامنے موجود ہے، دنیا میں موجود ہے، تو ان کے ساتھ بھی بھلائی کے ساتھ پیش کرنا. اب کتنی بڑی بات ہو گئی. مشرک ماں باپ، تمہارے ماں باپ تو مومن ہیں، گنہگار ہونا الگ چیز. مشرک وہ عمل ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں ہوتا، کبھی معاف نہیں ہوتا. سورہ نساء میں 2 جگہ اللہ پاک نے فرمایا کبھی معاف نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، ان کے علاوہ گناہوں کو اللہ معاف کرتا. تو مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی جب اتنی
माँ बाप, फर्ज कीजिए माँ वो जाती है देवी देवताओं को पूजने के लिए और तुम मोमिन बेटे हो, तो जब वो जाती है तो मत जाओ, लेकिन जब वो आती है तो हाथ पकड़ के लाओ। जुमला समझे? ये है दुनिया में भलाई, ये है दुनिया में भलाई। लेकिन आज सऊदी अरब जाने वाला नौजवान मोमिन माँ बाप को बिगाती और मुशरिक कह रहा है। रब मुशरिक माँ बाप की हिदायत, मुशरिक माँ बाप के साथ भलाई का आदर दे रहा है। और आज का नौजवान 2 साल अफेक्टेड होकर के मोमिन माँ बाप को बिगाती कह रहा है, जहन्नमी कह रहा है, और दुनिया वालों कह रहा है हमारे माँ बाप गलत है तो क्या हमें भी बोला? क्या ऐसा बोलता है? अगर नहीं बोलते तो हम तो दुआ करते हैं कि रखो ऐसे दोस्ता नहीं होना तुम्हारे, लेकिन अगर है प्यारे तो ऐसे दोस्तों की दोस्ती तुम्हारे लिए मुज़िर है, मुहलिक है, तुम्हारा टाइम पास नहीं होता है। ऐसी बात कर रहे हो टाइम पास नहीं होता है, जाओ दरगाह, खानदान के कोई लोग मर गए हैं, जाओ। हर जुमा को नेक औलाद को जाने की पहचान बताई कि जो जुमा के बाद अपने माँ बाप या माँ बाप में से किसी के भी कोई इंतकाल कर जाए तो माँ बाप कब्र पर जाने वाला अल्लाह उनको भी बख्श देता, जाने वाले को भी बख्श देता। हर जुमा को ये सब कब बताएंगे? क्या बताते हैं? ध्यान भी नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नहीं के इंडेक्स सिर्फ बताते हैं, करना क्या है नौजवानों को वो नहीं बताया जाता। इसलिए आज की रात का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि तुम अदब वाले बने रहो, किसी की भी बेअदबी ना करो। छोटी छोटी चीज भी अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह की मतलब पैदा की हुई चीज है, रिस्पेक्ट दो, इज्जत करो। माँ बाप है तो नेमत समझो, अगर माँ बाप चले गए तो पूछो उनसे जिनके माँ बाप नहीं है। ईद का दिन भी आता है ना, औलाद की खातिर तो खुश होते हैं लेकिन सरकारी में वो रोते हैं। उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है, कद्र करो माँ बाप की। रसूल पाक प्रैक्टिकली तौर पर जन्नती माँ बाप मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे आबा व अजदाद हजरत आदम से लेकर के हजरत अब्दुल्ला तक जितने भी है सब जन्नती मुसलमान मुबारक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो दीजिएगा, ये तो पैदा होने वाली माँ हजरत आमना है, दूध पिलाने वाली जो माँ होती है पैदा होने वाली से ज्यादा कदर उनकी होती नहीं होती। पैदा होने वाली जिनसे पैदा हुए आप उनका मकाम ज्यादा है ना, 9 महीना उम्र रखे, तो दूध पिलाने वाली तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल कंटिन्यूटी के साथ अगर पिलाए, सही है 2 साल तक, उसके बाद तो असली माँ का मकाम ही है। तवज्जो दे रहे हैं आप। लेकिन खुदा की कसम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े बड़े सहाबा में वाज़ो नसीहत किया करते थे, तकरीरें किया करते थे, दीन सिखाया करते थे। जमात में जाने वाले नजर रखने वालों सुनो, अगर नहीं गए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, जाने की कभी नहीं सोचना। दीन की तबलीग हो रही है। अब नबी जब तबलीग कर रहे थे तो कोई उल्टी उल्टी तो तबलीग हो रही हो, तवज्जो दीजिए, क्योंकि नबी जो भी बोलेंगे वो शरीयत बनेगी, नबी जो भी कहेंगे वो शरीयत बनेगी। तो नबी तबलीग आवाज क्या करते थे? ऐसे आलम में दूध पिलाने वाली माँ, पैदा करने वाली नहीं, दूध पिलाने वाली माँ हज़रत हलीमा आ जाती थी तो सारे सहाबा के सामने मुस्तफा खड़े हो जाते और खड़े होकर रिस्पेक्ट देते थे, इज्जत देते थे, अपनी कमली बिछा देते थे और कहते थे माँ बैठो, और आप बाजू में बैठ जाते थे। दीन 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 दीन, जमात जमात जमात, इससे भी ज्यादा जमात की मिसाल मिलेगी। दीन सिखा रहे हैं मुस्तफा, तबलीग कर रहे हैं मुस्तफा, लेकिन तबलीग को रोक देते थे। साहबा पूछते भी थे या रसूल अल्लाह ये कौन है, इनको इतना इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो साहबा जो नहीं जानते थे वो पूछते भी थे, तो आपने कहा तुम ये पूछते हो ये कौन है? ये वो है जिसने एक पिस्तान से तेरे नबी को दूध पिलाया, तेरे नबी को दूध पिलाया। रश्क करते थे सहाबा कि आगे, रश्क करते थे सहाबा कि अभी दूध पिलाने वाली माँ की मुस्तफा इस तरह से प्रैक्टिकली कदर कर रहे हैं। वाह, सही माँ की कितनी कदर, कितनी कदर होगी, आप समझ रहे? तो दीन सीखना हो सीखो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम नहीं कहते मत सीखो, लेकिन सबसे बड़ा दीन तुम्हारे माँ बाप, वो खुश हो गए। दीन भी क्यों सीखा जा रहा है? क्यों सीखते हो? कामयाबी के लिए ना। क्यों सीखते हैं? कामयाबी के लिए। और अल्लाह पाक, तवज्जो दीजिएगा, बड़ी अहम बात बोल रहा हूं, सहाबा किराम की पूरी इंडेक्स को आप लाओ। बहुत सारे ऐसे भी सहाबा हैं जिनको अलिफ बा ता तक नहीं आता, ज़िराअत करते खेती करने वाले सहाबा बहुत सारे ऐसे हैं।
لیکن خدا کی قسم بعد میں امام اعظم، توجہ دیجیے، بڑے بڑے علوم اور فنون کے ماہر، مجتہدین امت، غوث قطب اندار، یہ سب کو ایک طرف رکھو، اس دیہاتی صحابی کے برابر بڑا بڑا غوث نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ارے وہ تو کچھ نہیں پڑھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں سیکھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے ان کی عظمت اور افضلیت کی؟ جواب ایک ہی ملے گا کہ انہوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا، انہوں نے آقا کو دیکھا ہے، بس یہ اس لیے ان کو یہ عظمت ملی۔ تو عظمت اور بزرگی کا راز دین سیکھنا نہیں، مصطفیٰ ہے۔ اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تم اپنے ماں باپ کو راضی کر دو، ہم بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اب کیسے نہیں مانیں گے؟ اس لیے آج کی رات جن کے آپ مجرم ہیں، اگر آپ نے ان کی غیبت کی ہے، آپ نے چغل خوری کی ہے، آپ نے ان کا دل دکھایا ہے، ماں باپ نے کسی بھی بھائی کو اگر وہ زندہ ہے فون کرو ان کو، معافی مانگو، ان سے مت سمجھو، کیونکہ جنت ملنے والی ہے، یہ گڈ لک ہے، گولڈن چانس ہے۔ تم دنیا میں فون کر کے بولے تو ارے یہ انسینٹیو ہوتی، میں کسی مانگو، غلطی تو ہماری نہیں، ان کی غلطی نہیں، اگر غلطی تمہاری نہیں بھی تھی تم پہل کرو، خدا کی قسم اللہ پاک تمہیں معاف کر دے گا، اور انہیں بھی توفیق دے دے گا کہ وہ بھی تم کو کہہ دے کہ ہاں بھائی ارے نہیں ایسا نہیں، ہم بھی معاف کرتے ہیں، آپ بھی معاف کر دو۔ تو اللہ پاک دیکھتے تو مسلمان کو جب ملاتا ہے تو اللہ پاک جدا ہونے سے پہلے بخش دیتا ہے۔ اس لیے آج کی رات کا یہی پیغام ہے، اور جو میں نے ٹپس دیے ہیں نبی پاک سے انصلاح، ماں باپ کی خوشنودی۔ آپ مت دیکھو کہ وہ فلم دیکھ رہے ہیں، وہ شاپنگ کو جا رہے ہیں، وہ کہاں کیا کر رہی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، آپ اسے مت دیکھو۔ آپ کو رسول نے کہا کہ ان کی اطاعت کرو، آپ کو رسول نے کہا، جیسے آپ دیکھیے گھر میں لاش پڑی رہتی، حی علی الصلاۃ مؤذن کہتا، کیا آپ آ کر اللہ کو شکایت کرتے؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد نہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد یہی پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے اور اللہ کا شکر ہے۔ کیوں؟ بس بلیور اسے کہتے ہیں کہ جو مان لیا ہے تم نے اس میں کوئی ڈسکس نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی ماں باپ کی خوشنودی، ماں باپ کی عزت و احترام یہ ماننے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب یہ ماننے سے تعلق رکھتا ہے تو بس اسے مان لو، اگر وہ غلط ہے تو اس کی سزا اسے مولا دے گا، اسے رب دے گا، تم سزا نہیں دے سکتے۔ اور سنو پیارے، اگر ماں باپ فلم دیکھ رہے ہیں، ماں باپ غلط کام کر رہے ہیں، اور ایک وفادار بیٹا فلم کی حالت میں اگر ان کے پاؤں کو چوم لے، تو میرا پریکٹیکل کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے کئی ایسے بچوں کو ماں باپ کو سدھارنے کا جو ٹپس دیا ہے اس پر اگر تم عمل کرو گے تو زندگی بدل جائے گی۔ ماں کا قدم چوم لے، ماں فلم دیکھتی ہوئی ہوگی تو بیٹا کیا کر رہا ہے؟ تو ماں میں نے اپنے رسول کے کہنے پر اپنا تو کام کر دیا ہے، تیرے قدم میں جنت ہے اس لیے میں نے چنا ہے۔ خدا کی قسم وہ ماں بھی اگر مووی دیکھ رہی ہوگی تو خدا کی قسم ریموٹ سے بند کر دے گی۔ اے اللہ تو نے کیسا مجھے ذلیل بنایا ہے کہ ایک پیدا کیے ہوئے بیٹے کو یہ توفیق دیا ہے کہ وہ میرے قدم کو یہ سمجھ رہا ہے اور میں اپنی پوری ذات کو نہیں سمجھ رہی ہوں، ان کو بھی توفیق مل جائے۔ تو اس طرح سے ون سائڈڈ ہو کر کے اللہ نے جب کہا ہے جھکنے کے لیے تو آپ جھکو۔ دعا ہے رب العالمین سے، پروردگار آج کی رات آپ کے لیے مقبولیت کی رات بنا دے، مولا آج کی رات مغفرت